خدا نہ مرتا ہے، وہ حی ہے، وہ زندہ ہے، وہ قیوم ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ہے۔ اس خدا سے امید لگائیے جو بھولتا نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ آپ نے مجھے درخواست دی، میں رکھ کے بھول گیا، میں بھول سکتا ہوں نا، خدا نہیں۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں وَلَا يَخَافَنَّ أَحَدٌ مِّنْكُمْ إِلَّا ذَنْبَهُ۔ عجیب جملہ ہے۔ فرماتے تم میں سے کوئی ایک بھی خوف نہ کرے سوائے اپنے گناہ کے۔ یعنی امید کرنا ہے تو خدا سے، اور ڈرنا ہے تو خدا سے نہیں، اپنے گناہ سے۔ ہمیں تو بتایا گیا تو خدا سے ڈرو، جس سے ڈرتے ہیں اس سے قریب نہیں جاتے، اور خدا سے قریب آنے کے لیے قربتاً الی اللہ، قربتاً الی اللہ، اللہ سے قریب آؤ، اللہ سے قریب آؤ۔ امام نے سمجھایا کہ سمجھو تو صحیح، یہ 5 باتیں ہر ایک ایسی ان میں سے ہے کہ اگر تمہیں بڑا خرچہ کر کے ان کو حاصل کرنا پڑے تو کر لو، کہ یہ بڑے قیمتی ہیں۔ 5 ادھر ہوں تو قیمتی ہیں، 5 ادھر ہوں تو بھی قیمتی ہیں۔ صحیح؟ پھر جملہ دہراتا ہوں، اللہ سے نہ ڈریے، اللہ سے ڈرا نہیں جاتا، اللہ سے امید کی جاتی ہے۔ پھر ڈرا کس سے جاتا ہے؟ اپنے گناہوں سے۔ وَلَا يَخَافَنَّ أَحَدٌ مِّنْكُمْ إِلَّا ذَنْبَهُ۔ پھر امام فرماتے ہیں تیسری منزل پر وَلَا يَسْتَحْيَنَّ، تم میں سے مِنْكُمْ أَحَدٌ، تم میں سے کوئی بھی ایک شرم نہ کرے، اِذَا سُئِلَ عَمَّا لَا يَعْلَمُ، جب اس سے سوال کیا جائے کسی ایسی شے کے بارے میں جس کو لا یعلم، وہ نہ جانتا ہو، ان یقول، تو شرم نہ کرے یہ کہنے میں کہ انا لا اعلم، کہ میں نہیں جانتا۔ مشکل ہے، مشکل ہے۔ جو میرے اوپر لباس علمیت ہے وہ اپنے ہاتھ سے کیسے اتار دوں؟ آپ مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہیں، میں آپ کو جواب دیتا ہوں، میں کیسے کہہ دوں کہ میں نہیں جانتا؟ امام فرماتے تم میں سے کوئی بھی ایک اس بات میں شرم محسوس نہ کرے کہ اگر کسی ایسی شے کے بارے میں سوال کیا جائے جو وہ نہ جانتے ہو تو کہہ دو کہ میں نہیں جانتا ہوں۔ یہ اتنا بڑا جملہ ہے کہ مولا کو یہ ارشاد فرمانا پڑا کہ ان 5 میں شامل ہے۔ فتویٰ دینے سے ایسے دور بھاگو جیسے شیر کو دیکھ کر بھیڑ بکریاں دور بھاگتی ہیں۔ اللہ اکبر، احتیاط کی باتیں بہت دور ہیں بھی، ابھی تو مولا کے الفاظ مکمل کر رہا۔ لا یستحین منکم، تم میں سے کوئی بھی ایک شرم نہ کرے، کس بات پر؟ ان شیء لا یعلم یتعلمہ، ان یتعلمہ، کہ اگر وہ کوئی شے نہیں جانتا تو اس کو جان لے۔ اگر نہیں جانتے تو یہ کہنے میں شرم مت کرو کہ نہیں جانتا ہوں، اور اگر نہیں جانتے تو جاننے میں شرم نہ کرو۔ جان لو، جان لو، نہیں جانتے تو جان لو، اور اگر نہیں جانتے آپ سے سوال کیا تو کہہ دو کہ میں نہیں جانتا۔ علم کے ایسے راستے مولا نے کھول دیے، ایسے راستے کھول دیے کہ سکھا گئی مجھے نقطہ یہ میری عقل سلیم، سکھا گئی مجھے نقطہ یہ میری عقل سلیم، علی کی تم میں جگہ ہو تو بس یہی تعلیم۔ علی 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 علی
علی یا علی یا علی مدد. خدا سلامت رکھے. یہی نام جو ہے وہ انسان کو جہالت سے دور کرتا ہے، ورنہ بھلا جاہلوں کا علی کے نام سے کیا تعلق. جو علی کا نام لیتا ہے وہ اپنے آپ کو جہالت سے دور کر کے علم سے قریب کرنا چاہتا ہے. آؤ ہے کوئی جو در شہر علم سے قریب ہونا چاہے؟ خوب انداز رکھا پروردگار نے. کہ تعلیم تعلیم بہت کہتے ہو، بڑا خرچہ کرتے ہو تعلیم کے مسئلے پر. تعلیم ہے کیا؟ کہ تعلیم میں 5 حروف ہیں. شروع میں تے ہے اور آخر میں میم ہے، اور تے اور میم کو ملاؤ تم ہے، بیچ میں عین ہے، لام ہے اور یہ ہے. اب پھر سنیں. سکھا گئی مجھے نقطہ یہ میری عقل سلیم. عقل سلیم سکھا گئی مجھے نقطہ یہ میری عقل سلیم. علی کی تم میں جگہ ہو تو بس یہی تعلیم. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. میں نے 4 باتیں مکمل کر لی. پہلی بات، امید کرو صرف اللہ سے، صرف اللہ سے. جو اوپر رہتا خالی اس سے نہیں، جو ہر جگہ رہتا ہے اس اللہ سے امید کرنا ہے. یہ اوپر والا کوئی اور ہے. امید کرو صرف اللہ سے، صرف اللہ سے. خوف کرو صرف اپنے گناہوں سے. جب کوئی تم سے کسی شے کے بارے میں پوچھے اور تم نہیں جانتے ہو تو کہہ دو کہ میں نہیں جانتا ہوں. 100 باتوں کی کہتے ہیں ایک بات نہیں جانتا ہوں. اور جو بات نہیں جانتے ہو اس کو سیکھ لو کہ نہ جاننا قدر عاشورہ نہیں ہے، جاننا قدر عاشورہ ہے. اللہ اکبر. وقت کو دیکھتے ہوئے 5ویں اور آخری بات مولا کی، تاکہ 5 باتیں یاد ہو جائیں. بڑی قیمتی باتیں تھیں مولا کی. مولا کی تو ہر بات قیمتی ہوتی. صرف بات کیا، مولا کا تو نام بھی اتنا قیمتی ہے. ادھر لیتا ہوں ادھر مجھے توانائی مل جاتی ہے. اتنا قیمتی نام ہے کہ مجھ جیسا غریب لیتا ہے امیر ہو جاتا ہے. امام کے الفاظ میں 5ویں بات فرماتے وَعَلَيْكُمْ بِالصَّبْرِ. 5ویں بات کیا ہے؟ علیکم بالصبر. یہ شروع ہوا امید پروردگار سے، اور 5ویں بات ہے علیکم بالصبر. میں تم کو تاکید کرتا ہوں کہ صبر کا دامن تھامے رکھنا. فَإِنَّ الصَّبْرَ مِنَ الْإِيمَانِ كَالرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ. بے شک کہ صبر ایمان سے ایسا رشتہ رکھتا ہے جیسے کہ سر کا رشتہ ہو بدن سے، سر کا رشتہ ہو جسم سے. لفظ بدن کسی اور معنی میں بھی آتا ہے. سر کا رشتہ ہو انسان کے جسم سے. ہاتھ کاٹ دو کسی کا تو کٹے ہوئے ہاتھ سے انسان لاش نہیں کہلاتا. پاؤں میں اگر تکلیف ہو جائے تو انسان اگر معذور ہو جائے تو لاش نہیں ہو جاتا. لیکن اگر سر کٹ جائے تو صرف لاش ہے. اور شاید وہ جملہ مشہور سر کٹی لاش کے نام سے اسی ایمان کے بارے میں ہے. اس میں صبر نہ ہو، اس میں صبر نہیں ہے تو وہ لاش ہے، ایسی سر کٹی ہوئی لاش ہے. فرماتے ہیں لا خیر فی الجسد لا رأس معہ ولا فی ایمان لا صبر معہ. کوئی بھلائی نہیں ہے اس جسم میں اس میں سر نہ ہو،
اور کوئی بھلائی نہیں ہے اس ایمان میں جس میں صبر نہ ہو. تو اب تو صبر کے الفاظ بہت قریب ہو گئے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ابھی بھی صبر کی بہت ساری باتیں باقی ہیں اور ان کو صبر سے سننا ہے. علیکم بالصبر امام کے الفاظ. قرآن کی آیت سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. سورہ رعد آیت نمبر 24. تم پر سلام ہو اس بنیاد پر کہ تم صبر کرتے تھے. فنعم عقبی الدار تو آخرت کا گھر عمدہ تمہارے لیے ہے. چلیں قرآن کے اس مقام پر جہاں خدا سورہ انفال میں وہ شان بیان کرتا ہے. الفاظ کیا ہیں؟ سورہ انفال آیت نمبر 61. الفاظ یہ یا ایھا النبی، اے نبی، حرض المومنین القتال، آپ مومنین کو رغبت دلائیے قتال کے لیے. ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200. مومنین کو قتال کے لیے رغبت دلائیے. اگر تم میں سے 20 صابر نکل آئیں گے، 20 صابر، یغلبوا 200، وہ غالب ہو جائیں گے 200 کافروں پر. 20 صابر، 20 صابرون. ہم سمجھتے ہیں کہ صبر کا مطلب تھا جنگ میں بیٹھ جانا. خدا سورہ انفال میں کہتا ہے اگر 20 صابر میدان میں آ گئے تو یہ 200 پر بھاری ہیں. یغلبوا. ہم نے تو دیکھا کہ اور تو صابر ملے نہ ملے مگر ایک صابر ملا. باقیوں کو موقع ملتا اگر رک کر میدان میں دیکھتے تو صحیح کہ کس کے ہاتھوں فتح ہو رہی ہے. چلو یہ سوچ کر ہی رک جاتے کہ دیکھ تو لیں. صبر کا مطلب کیا ہے؟ ثبات قدم، جو اپنے قدم میدان میں مضبوطی کے ساتھ جما لے. قسم بخدا 20 صابر نہ ملے، کربلا میں 72 صابر مل گئے. اب لوگ پوچھتے ہیں کتنے کفار مارے گئے؟ حساب لگا لیجئے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور چونکہ لفظ صبر پر میدان میں قدم جمانے کی بات آ گئی تو اب آئیے آپ کی خدمت میں ایک گزارش کہ ثبات قدم بھی ہو اور وسعت قلب بھی ہو. فرش ادا پر آپ کی خدمت میں ہمیشہ ایک اعلان کیا جاتا ہے کہ جو مجالس زیادہ منعقد ہو رہی ہیں اس میں آپ کا تعاون چاہیے. اور بس ایک جملہ یاد رکھیے کہ معصوم امام نے خاص طور سے امام محمد باقر علیہ السلام وصیت فرمائی تھی اپنے فرزند معصوم کو کہ میرے مال میں 10,000 درہم الگ کر دینا کہ منی میں مجلس حسین، میرے جد کی مجلس، میرے نام کی مجلس برپا کی جائے. تو آپ سے التماس ہے کہ ان مجالس کے انعقاد کے لیے دامیں، درہمیں، سخنیں جس طرح آپ کے لیے ممکن ہو یا آپ کی خدمت میں آنے والے یہ التماس کے ساتھ آ رہے ہیں کہ آپ شامل ہو جائیے اور اپنا اپنا حصہ، اس یقین کے ساتھ کہ یہ بھی صبر کی وہ منزل ہے کہ مال. یقین رکھیے کہ امید صرف خدا سے ہے اور وہ ایسا مہربان خدا ہے، ایسا مہربان خدا ہے. یا من یقبل الیسیر، اے وہ جو بہت تھوڑا سا بھی قبول کر لیتا ہے، بہت تھوڑا سا قبول کر لیتا ہے. اگر تھوڑا سا قبول ہو گیا، ایک اشک عزا ہو، ایک آپ کا کوئی ایک درہم، کوئی ایک روپیہ، کوئی ایک سکہ ہو، خلوص کے ساتھ دیا جائے، وہ بہت بہتر ہے فلوس سے جو خلوص کے بغیر ہوں. قبولیت اعمال، اعمال صالحات
اور آپ کے تعاون کی قبولیت صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ منزل صبر پر بات مکمل کرتے ہوئے صبر کی اقسام کیا ہیں؟ کہ صبر کی اقسام الصبر و صبران، صبر کی دو قسمیں ہیں، صبر علی ما تکرہ و صبر علی ما تحب، جس سے ناپسند کرتے ہو اس پر بھی صبر ہوتا ہے، اور جسے پسند کرتے ہو اس پر بھی صبر ہوتا ہے۔ بولا صبر کیا ہے یہ؟ کہ صبر کی تین قسمیں ہیں، الصبر علی الطاعت، الصبر عن المعصیت، الصبر علی المصیبت۔ ایک مصیبت پہ صبر ہے، ایک اطاعت خدا پہ صبر ہے، ایک معصیت خدا سے اپنے آپ کو بچانے پر صبر ہے۔